بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ سب سے پہلے تمام مولا کے ملنگوں کو، مولا کے فقیروں کو، مولا کے حبداروں کو، مولا کے چاہنے والوں کو مولا علی مشکل کشا کی آمد باسعادت مبارک ہو۔ مولا کا نزول تمام علی والوں کو میری طرف سے دل کے گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ اس کائنات کا نظام 14 معصومین کے صدقے چل رہا ہے، اور یہ سارے محمد بھی ہیں اور سارے 14 علی بھی ہیں۔ عرش پر سارے علی ہیں، فرش پر سارے محمد ہیں، اور ان 14 میں سے 7 نام ہیں 14 مگر ان میں نام 7 ہیں۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ، علی مولا، فاطمہ سلام علیہا، حسن مولا، حسین مولا، جعفر موسیٰ، یہ 7 نام ان 14 میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان 14 میں سے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 فاطمہ سلام علیہا، اور 1 جعفر سلام علیہ، اور 1 موسیٰ سلام علیہ۔ اسی طرح یہ 7 نام 14 معصومین میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان 7 کے عدد میں بڑا راز ہے۔ زمین 7، آسمان 7، روشنی کے رنگ 7، طواف کعبہ کے چکر 7، قرآن پاک کی منزلیں 7، سورہ فاتحہ جس میں پورا قرآن ہے اس کی آیتیں 7، اور ہفتہ کے دن 7۔ معصومین کا فرمان ہے کہ دنوں کو گالیاں نہ دو، یہ ہمارے ناموں سے ہیں۔ ہر زبان میں دنوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ مثلاً یہ جو ہفتہ کا دن ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم السبت، اتوار کے دن کو کہتے ہیں یوم الاحد، پیر کے دن کو کہتے ہیں یوم الاثنین، منگل کے دن کو کہتے ہیں یوم الثلاثاء، اور بدھ کے دن کو کہتے ہیں یوم الاربعاء، اور جمعرات کے دن کو کہتے ہیں یوم الخمیس، اور جمعہ کے دن کو کہتے ہیں یوم الجمعہ۔ تو اسی طرح 14 معصومین کے 7 اسم گرامی، ہفتہ کے دن بھی 7، اور رات دن میں انسان جو سانسیں لیتا ہے ان کی قسمیں بھی 7 ہیں۔ پھر سنو، زمین 7، آسمان 7، روشنی کے رنگ 7، طواف کعبہ کے چکر 7، قرآن کی منزلیں 7، سورہ فاتحہ میں آیتیں 7، آسمانوں پہ جو سیارے ہیں وہ 7، ہفتے میں دن 7، انسان جو دن رات میں سانس لیتا ہے اس کی قسمیں بھی 7 ہیں۔ علی والو سنو، مولا علی کی آمد کے صدقے آج وہ راز دینے لگا ہوں جس کو کئی سال میں اپنے سینے میں چھپا چھپا کے سجدے کرتا رہا، اور یہ بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے نہ کسی فیلسوف نے اس راز کو بیان کیا ہے، نہ کسی اسکالر نے بیان کیا ہے، نہ کسی سائنسدان نے بیان کیا ہے، نہ کسی فقیر نے بیان کیا ہے۔ جو حقیقت آج میں آمد مولا علی کے صدقے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارے سنو، علی والے تم بھی سنو، مولوی تم بھی سنو، ایجنسی والے تم بھی سنو، انٹرنیٹ والے تم بھی سنو۔ ہر ایک بندے پر واجب ہے ایک بندہ اس ویڈیو کو 10 لوگوں تک پہنچائے کہ اس فقیر نے مولا علی کی آمد کی خوشی میں ہمیں تحفہ کیا دیا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کے کام کی چیز ہے جو آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی انسان جو دن رات میں سانسیں لیتا ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اب غور کر کے دیکھنا اور خود تجربہ کرنا کہ میری بات کس حد تک حقیقت ہے۔ سورج طلوع ہونے کے وقت انسان کے سانس کی کیفیت اور ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے وقت انسان کی سانس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ 2 قسم ہو گئے۔ آپ دیکھو گے کبھی آپ کا بایاں نتھا چل رہا ہے، دایاں بند ہے،
اور کبھی دایاں چل رہا ہے بایاں بند ہے، 2 قسم یہ ہو گئی 4 قسمیں۔ کبھی دیکھو گے دونوں نتھے برابر چل رہے ہیں، یہ سانس کی 5ویں قسم ہو گئی۔ اور کبھی دیکھو گے اندروں اندر یہ بایاں نتھا دائیں نتھے میں تبدیل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اس وقت سانس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور کبھی دایاں نتھا بائیں میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت سانس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو دن رات میں سانسیں لیتا ہے اس کی 7 قسمیں ہیں، ہر قسم کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ انسان کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں، مثلا خوشی ہے، غمی ہے، ٹینشن ہے، کبھی کبھی انسان مسرت میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، کبھی تو صبر میں ہے، کبھی ٹینشن میں، کبھی کس حالت میں، جو بھی انسان کی کیفیت ہے، حالت ہے، وہ ساری کیفیتیں ان سانسوں کے 7 قسموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ان سانسوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر انسان کے سانسوں کی جو ترتیب ہے سورج طلوع ہونے کے بعد اس ترتیب سے بگڑ گئی تو یقیناً انسان کے اندر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، کوئی نہ کوئی خلل ہے، کیونکہ سانس اپنی ترتیب سے بگڑ گئی ہے۔ یہ سانس ترتیب سے چلتی ہے۔ کیسے ترتیب سے چلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھو کہ کبھی آپ کا بایاں نتھا چل رہا ہے، دایاں بالکل بند ہے، کبھی آپ کا دایاں نتھا چل رہا ہے، بایاں بالکل بند ہے، کبھی آپ کے دونوں نتھے چل رہے ہیں، اور کبھی دایاں بایاں میں منتقل ہو رہا ہے، اور کبھی بایاں دایاں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے سانسوں کے رخ بدلتے رہتے ہیں، اور بیمار انسان کے سانس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یعنی جس ٹائم پہ آپ کی جو سانس کی قسم چلنی تھی وہ نہیں چل رہی ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ وہ کیسے پہچانیں ہم، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد انسان کا نتھا تبدیل ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے بایاں نتھا چلتا ہے، 2 گھنٹے دایاں نتھا چلتا ہے، پھر 2 گھنٹے دایاں نتھا چل کر 2 گھنٹے یہ بایاں نتھا چلتا ہے۔ ایک بند ہوتا ہے، ایک چلتا ہے، کبھی تو دونوں برابر چلتے ہیں، اور دونوں برابر چلنے کا وقت بہت ہی مشکل سے آتا ہے، اور انسان کو پتہ مشکل سے لگتا ہے، کیونکہ یہ قسمت کی بات ہے۔ بیمار انسان کے یا جو بالکل سکرات میں ہے یا مرنے کے وقت انسان کے دونوں نتھے چلتے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان کی روح ذہن سکون میں آ جاتی ہے، انسان کو دنیا کے خیالات مٹ جاتے ہیں، اسی وقت دونوں نتھے چلتے ہیں۔ اور یہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ طلوع یہ جو چاند کی پہلی تاریخ ہے، پہلی، دوسری، تیسری، ان 3 تاریخوں میں سورج طلوع ہونے کے وقت پہلے 2 گھنٹے آپ کا بایاں نتھا چلے گا، اس کے بعد دایاں، اس کے بعد بایاں، اس کے بعد دایاں۔ میری بات کو غور سے سنو، غلطی نہ کرنا۔ چاند کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ سب سے پہلے سورج طلوع ہونے کے وقت آپ کا 2 گھنٹے بایاں نتھا چلے گا، 2 گھنٹے، اس کے بعد دایاں چلے گا۔ اور اس کے بعد چاند کی چوتھی، 5ویں، 6ٹھی تاریخ کو سب سے پہلے آپ کا دایاں نتھا چلے گا 2 گھنٹے، اس کے بعد بایاں چلے گا۔ 4، 5، 6 کو آپ کا دایاں نتھا چلے گا۔ پھر آئیے 7، 8، 9، ان 3 تاریخوں میں 7، 8، 9 پھر بایاں نتھا 2 گھنٹے چلے گا، شروع میں بایاں نتھا چلے گا۔ پھر 10، 11، 12 تاریخ کو پھر دایاں نتھا چلے گا۔ اسی ترتیب سے چاند کے تاریخوں کے حساب سے انسان کا دایاں بایاں نتھا ایسے بدلتا رہتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد نتھا بدلتا رہتا ہے، اور اندروں اندر دوسرے نتھے میں منتقل ہوتا ہے، اس میں 12 منٹ لگتے ہیں، اور جب انسان کے دونوں نتھے برابر چلتے ہیں تو اس میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح چاند کے تاریخوں کے مطابق نتھے بدلتے رہتے ہیں، اور انسان دن رات میں 7 قسم کی سانسیں لیتا ہے، اور انسان کی ہر قسم کی سانس کسی نہ کسی معصوم کے نام سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ 14 معصومین میں سے نام 7 ہیں، تیری سانس کی قسمیں 7 ہیں، اور ہر سانس کی قسم کسی نہ کسی معصوم سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر ایک بات تمہیں بتا دوں، جب دونوں نتھے برابر چلتے ہیں تو ان کا تعلق جناب فاطمہ سلام علیہ اور مولا علی سے ہے، ان دونوں سانسوں کا تعلق۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ان سانسوں کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں،
میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. راستہ دینا میرا کام ہے، آگے سفر کرنا آپ کام ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. مثلاً آپ کو سخت سردی لگ رہی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کا دایاں نتھا بند ہوگا، بایاں چل رہا ہوگا. چاہے ٹائم دائیں نتھے چلنے کا ہے، کیونکہ آپ صبح کے وقت حساب لگائیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے. مثلاً آج چاند کی 4 تاریخ ہے، تو صبح کے وقت آپ کا 2 گھنٹے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد دایاں نتھا چلنا تھا. 2 گھنٹے دایاں نتھا، 2 گھنٹے بایاں نتھا، پھر 2 گھنٹے دایاں نتھا، 2 گھنٹے بایاں نتھا. اب دیکھیں گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے. اب کس نتھے چلنے کا ٹائم تھا؟ میرا کون سا نتھا چل رہا ہے؟ سخت سردی آپ کو لگ رہی ہے، ٹائم تھا دائیں نتھے کا، مگر چل بایاں نتھا رہا ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں خلل ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہے. اسی لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ دائیں نتھے پر انگوٹھا رکھیں اسی طرح، پھر آپ بائیں نتھے سے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں، جتنی کھینچ سکیں مگر آہستہ آہستہ آرام سے. پھر اس بائیں نتھے پر آپ انگلی رکھ کر کے دائیں نتھے سے خارج کریں. بائیں سے لینی ہے، دائیں سے خارج کرنی ہے، بائیں سے لینی ہے، دائیں سے خارج کرنی ہے. 2 منٹ تک ایسے کریں. اور جب آپ سانس اندر کھینچیں تو آپ کو کیا کہنا ہے، علی 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 علی. جب سانس خارج کریں دائیں نتھے سے، پھر آپ کو کرنا ہے حق 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 حق. 2 منٹ ایسا کریں. 2 منٹ کے اندر آپ کی سخت سردی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک روئی کا ٹکڑا اٹھا کر کے اس پر یا کنسوم 3 بار دم کر کے بایاں نتھا بند کر دیں. 1 گھنٹہ تک بند کریں، بالکل آپ کی سردی غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کافی بیماریوں کا علاج خود بے خود سانسوں کی تبدیلی کی منتقل ہونے کے ذریعے کر سکتے ہیں. مثلا دوسرا ہے درد شقیقہ، آدھے سر کا درد. اس کا دورہ خطرناک ہے، کبھی تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، کبھی اتنا تنگ کرتا ہے انسان کا جینا حرام کر دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب بھی درد شقیقہ کے وقت آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دیکھیں گے آپ کا دایاں نتھا بالکل بند ہوگا، بایاں چل رہا ہے. چاہے ٹائم دایاں نتھے کا ہے، پھر بھی چل بایاں رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سردی کے لیے، وہی طریقہ استعمال کریں. انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر آپ کا شقیقہ کا جو درد ہے، سر کا درد، وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ بائیں نتھے کو روئی سے بند کر دیں، یا کنسوم یا کنسوم یا کنسوم 3 بار روئی پر دم کر کے 1 گھنٹہ تک بند رہا، انشاءاللہ تعالی درد ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دمہ، سانس پھول جاتی ہے، سیڑھیاں چلنے تکلیف ہوتی ہے، بندہ جو ہانپنے لگتا ہے، اس کو دمہ کا مرض کہا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ زکام کا غلط علاج کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ زکام کو، نزلہ کو دبانے کی وجہ سے دمہ ہو جاتا ہے. دمہ کے وقت آپ دیکھو گے آپ کا دایاں نتھا تیزی سے چل رہا ہے، بایاں بالکل بند ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب ایسا کریں کہ آپ بائیں نتھے پر انگوٹھا رکھیں ایسے، اور دائیں نتھے سے آہستہ آہستہ سانس کو اندر کھینچ کر کے پھر آہستہ آہستہ آپ کو بائیں نتھے سے خارج کرنی ہے. اور جب سانس کھینچے تو کہیں علی علی علی، جب خارج کریں تو کہیں حق 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 حق. 2 منٹ اس طرح کریں، آپ کو سانس کی جو تکلیف، دمہ کی تکلیف ہے، 2 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک روئی کا ٹکڑا لے کر اس پر 3 بار یا کنسوم یا کنسوم یا کنسوم دم کر کے دایاں نتھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بند کر دیں. جب بھی تکلیف ہو ایسا ہی کریں. 2 3 4 5 10 دن تک ایسا آپ کریں گے، آپ کو دمہ کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھنا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کوئی ایسی گولی کھاتا ہے یا ایسی انجیکشن لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ری ایکشن ہو جاتا ہے. آپ مثلاً کسی ایسی جگہ پہ ہیں، ڈاکٹر پر آپ نہیں پہنچ سکتے، اب ری ایکشن ہو گئی ہے، کوئی گولی، کوئی انجیکشن، کوئی دوائی وغیرہ، اب کیا کریں؟ آسانی سے آپ اپنی ری ایکشن کو خود ختم کر سکتے ہیں. آپ کی طبیعت سکون میں آ جائے گی. جس طرح آپ نے سردی کے لیے کیا، یا جس طرح آپ نے درد شقیقہ کے لیے جو طریقہ استعمال کیا، وہی طریقہ استعمال کریں. انشاءاللہ ری ایکشن کی جو تکلیف ہے ختم ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بالکل نارمل ہو جائے گی. ٹھیک. اور آنتوں کا درد ہے،
ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا ہے، مجھے مولا علی کی عزت و عظمت کا قسم ہے، کئی ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا تھا، آنت چڑھ جاتی ہے اوپر اور جو بہت تکلیف ہوتی ہے، بندے کو آنتوں میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا، میں اس سانسوں کی منتقلی کے وسیلے سے مریض کو آرام مل گیا، درد ختم ہو گیا، آپریشن کیا، اس نے انجیکشن بھی نہیں لگوائی۔ وہی طریقہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، جس طرح آپ نے دمہ کا طریقہ استعمال کیا ہے وہی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ مثلا آپ بایاں نتھا بند کریں، دائیں نتھا سے آہستہ آہستہ سانس کھینچ کر کے پھر دایاں بند کر کے بائیں نتھے سے خارج کریں، جب سانس اندر لیں اس وقت کہیں علی 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 علی، جب خارج کریں اس وقت کہیں حق 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 حق۔ یہ آپ 2 منٹ کریں، 2 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی پیٹ جو تکلیف تھی، آنتوں میں درد بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دایاں نتھا دایاں نتھا دایاں نتھا، یاد رکھنا غلط بالکل نہ کرنا، دایاں نتھا روئی سے بند کر دینا، روئی پر 3 بار یا کنسوم یا کنسوم یا کنسوم دم کر دایاں نتھا بند کر دینا۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو جو آنتوں کا درد ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی گنجائش ہے تو اسی طرح آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو انجیکشن اور گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے مرض ہیں جن میں دایاں نتھا چلتا ہے، کچھ ایسے مرض ہیں دایاں بند ہو جاتا ہے، بالکل بایاں چلتا ہے، سارا دن چلتا رہتا ہے، نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد نتھا تبدیل ہوتا ہے۔ صحت مند انسان کا، جو انسان صحت مند ہے اس انسان کا 2 گھنٹے کے بعد نتھا تبدیل ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے بایاں 2 گھنٹے دایاں 2 گھنٹے بایاں 2 گھنٹے دایاں، اسی طرح صحت مند کا۔ جو انسان مریض ہے، اس کے جسم میں کوئی فطور ہے، کوئی چکر ہے، اس کا 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک ایک نتھا چلتا ہے، ایک بند رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے جسم کی خرابی اور انسان کے بیماری کی علامت ہے، اس لیے آپ اس کو چیک کرتے رہیں۔ اسی کے ذریعے سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے، راستہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ سانسوں کی ایک قسم ہے جس میں دونوں نتھے برابر چلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ دایاں بایاں دونوں چل رہے ہیں، اس کو عرفان کی زبان میں نفس متساویہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 منٹ کے لیے چلتے ہیں، زیادہ چلیں تو 12 منٹ، اور اس سے زیادہ چلیں تو 14 منٹ، اور اس سے زیادہ چلیں تو پھر اس انسان کے لیے یا تو موت کی علامت ہے یا تو خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کے علاوہ ہمیشہ ہر وقت کسی کے 2 نتھے نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کا ذہن جب سکون میں آ جاتا ہے، جب انسان کی باطنی نظر کھل جاتی ہے، جب انسان دنیا کو ترک کر دیتا ہے، سارے خیال کو مٹا تک اللہ تک اس کا خیال جا کر کے پہنچتا ہے، اس وقت دونوں نتھے چلتے ہیں۔ مگر ہر روز ہر انسان کے یا 5 منٹ یا 12 منٹ یا 14 منٹ ضرور 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 2 نتھے چلتے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو عرفان کی زبان میں نفس سے متساویہ کہا جاتا ہے۔ اس دونوں نتھے چلنے کے وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اگر رد ہو جائے، قیامت والے دن مولا علی کے سامنے میرا گریبان پکڑ کر یہ ضرور کہنا، یا علی تیری آمد والے دن تیرے اس فقیر نے ہم سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ غور سے سنو، جب آپ دیکھو کہ آپ کے دونوں نتھے چل رہے ہیں، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 124، اس میں 2 بار اللہ متصل آیا ہے، یعنی ملا جلا اللہ آیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آیت پڑھ کر کے پہلا اللہ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے آپ کو کہنا ہے کہ یا اللہ تجھے نور فاطمہ سلام علیہ حد علی جل جلالہ کا واسطہ ہے، میری یہ دعا قبول کر۔ اگر دعا قبول نہ ہو، قیامت کے دن میرا گریبان چاک کرنا۔ پھر سنو، جس وقت دیکھو آپ کے دونوں نتھے چل رہے ہیں، اس وقت آپ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 124، جس میں 2 بار اللہ متصل آیا ہے، ایک اللہ پڑھ کر کے پھر آپ دعا مانگیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے واسطہ، یہ اللہ کو واسطہ دیں، اس کے بعد آپ پھر اللہ سے شروع کر کے آیت پوری کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آیت کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
آیتن قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، رسول اللہ تک آپ آیت پڑھ کر کے پھر دعا مانگے، اس کے بعد پھر آیت شروع کریں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس حد تک رسالتہ تک آیت پڑھیں۔ بیچ میں دعا جب آپ کو مانگنی ہے، دو اللہ جو متصل آئے ہیں، ایک اللہ کہہ کر کے دعا مانگے، پھر اللہ سے آیت شروع کر کے رسالتہ تک ختم کریں۔ یعنی جو آیت ہے وہ اذا جاءتہم سے شروع ہوتی ہے اور رسالتہ تک ختم ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ میری زندگی کا ایک عظیم راز تھا جو آج میں نے مولا علی کی آمد کے صدقے سوشل میڈیا پر اسے عام کر دیا۔ آپ اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ناجائز جو بھی کرے گا، ناجائز جو بھی کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اور اجازت جتنی میں نے چیزیں دی ہے اس بندے کو ہے جو مولا علی مشکل کشا سے محبت کرے اور پاک زہرا سلام علیہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے۔ آپ کو لکھنا ہے کمیٹ میں مولا علی پہ درود، مولا علی پہ سلام، اور پاک زہرا سلام علیہ کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت لکھو۔ میرے ان عملوں کی دل و جان سے آپ کو اجازت ہے۔ سالوں سے اس راز کو چھپا کے اپنے سینے میں سجدے کرتا رہا، آج مولا کے صدقے میں نے آپ کو دے دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔